اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، رہبر کاروان وفا آپ ہے، آپ فخر رسل سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، کون ہیں بھئی یہ لوگ؟ انہوں نے کہا، تو کافروں نے کہا، کافر لوگ کریں بھئی، ہاں انہوں نے کہا، بولے کون ہے یہ؟ کافر لوگ۔ اوپر سے مضمون دیکھتے آئے تو سمجھ میں آتا ہو۔ تو کافروں نے کہا لولا، کیوں نہیں، لولا کیوں نہیں، نزل علیہ، نازل کی گئی، کسا سگا ہے بولو یہ نزلہ، مجھول کا سگا ہے، پیش اور زیر ہے نا بھائی، ہاں وہ کافر کہیں، کافروں نے کہا کیوں نہیں نازل کی گئی علیہ، علیہ کون ہے یہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہی کی ضمیر کس کے اوپر ہے یہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہ جو ہے نازل کی گئی آیتن، ایک آیت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے ان پر ایک نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ ایک فرشتہ رکھ دینا تھا ان کے ساتھ، 24 گھنٹے گواہی دیتے رہتا تھا، آؤ بھائی یہ رسول ہے، میں فرشتہ ہوں، بلکہ ایسا بھی من گھڑت باتیں پوچھتے رہنا۔ تو اس کے بعد میں کیا ہوا، اس کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، قل، آپ کہہ دیجئے، جب وہ ایسا کہیں تو آپ ان کو کیا جواب دیجئے، کیا آپ دینا ہے؟ ان اللہ قادر علی ان ینزل آیاتن ولکن اکثرہم لا یعلمون، آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ قادر ہے، ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے، اس کو کیا، اس کی قوت کے مقابلے میں جو بھی بیان کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی سی بات ہے اللہ کے لیے۔ قل ان اللہ، بے شک اللہ قادر ہے، علی ان ینزل، میں نازل کروں، ان کے ان ینزلہ، ینزلہ پہ آخری میں زبر کیا ہوا ہے حاضر بولو؟ ان جہاں بھی آئیں گا مضارع کے پہلے تو کیا کریں گے، اس کو آخری کو پیش کے بجائے زبر ہوتا، وہ چھوٹی سی بات ہے یاد رکھنا۔ الیہ، ہاں آیتن، ایک آیت، تو اس کے بارے میں اللہ بول رہے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ لوگ جانتے ہی نہیں، اکثر لوگ یہ غور و فکر کرتے نہیں، جانتے نہیں، بلا وجہ کے بکواس کچھ نہ کچھ پوچھتے رہتے، یہ مطلب ہے اس کا۔ چلیے اس کے بعد وَمَا مِن دَابَّةٍ، وما کے معنی یا نہیں کے، یا جو کہ ہے بھائی دیکھنا پڑے گا، وَمَا مِن دَابَّةٍ، نہیں ہے، من دَابَّةٍ، پرندوں میں سے، جانوروں میں سے، جانور میں سے، دابتن کیا ہے بھائی؟ مادہ کیا ہے اس کا؟ دال با با، دال با با، کیا معنی ہے اس کے؟ نہیں، دابا کے معنی چلنا پھرنا، دال با با مادہ ہے،
اس کے معنی کیا ہے؟ چلنا پھرنا. دابتن بولتے چلنے پھرنے والا. وما من دابتن فی الارض، زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے. ولا طائرن، تا یا را مادہ ہے اس کا، تا یا را، تو اس میں فاعل ہے یہ طائرن، اڑنے والا. تا یا را مادہ ہے نا، تارا یتیرو، تارا یتیرو، تو کیا اس کے معنی کیا؟ اڑنا، اڑنے کے معنی ہو. اور لا طائرو یتیرو، اور کوئی اڑنے والا نہیں اڑتا، اور کوئی اڑنے والا یتیرو اڑتا ہے، کوئی لا یتیرن یتیرو، تو اڑنے والا نہیں اڑتا ہے. بھی جناحیہ، یہ دیکھیے بھائی اس کا مادہ کیا؟ جیم نون ہا، جیم نون ہا مادہ ہے. اور جناحہ، جناحہ کے معنی ونگ، یعنی اس کا پرندہ تھا، دو ونگ رہتے نا اس کو، اس طرف ایک اس طرف ایک، دو ونگ رہتے اس کو. جناح کے معنی ونگ کیا تھے. تو اب یہ لفظ کو پہچانیے کیا؟ بے زبر بھی تو کیا ہے؟ حرف جر ہے نا. تو بھی جناحہ، جناح سے جو ہے تسنیہ کا صیغہ بناؤ پہلے. تقسیم کا صیغہ رہا تو کیا کرتے بھائی؟ الف نون جمع کریں تو کیا ہوگا؟ یہ جنا ہانی، الف نون ایڈ کر دیا نا. جنا ہا تھا، یہ کیا تھا؟ جنا ہا تھا، تو الف نون ایڈ کر دیے. اس کے بعد میں کیا آ رہی ہے؟ ہمارے ضمیر آ رہی ہے. جنا ہی ہے، وہ ہے کیا ہے وہاں؟ وہ ہے نا، وہی ہے، ہی ہے نا، ضمیر ہے نا بھائی، ضمیر ہے. ضمیر سے پہلے کیا آ گیا؟ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. مرکب اضافی میں بھی ایسے ہی، ضمیر اضافی میں بھی ویسے ہی. اگر مضاف میں جمع مذکر سالم کا صیغہ آیا یا تثنیہ کا صیغہ آیا، دونوں صورتوں میں یہ نون گر جائے گا. ایک چیپٹر ہے اس کے اوپر، ہے نا بھائی. نون کیا ہوتا؟ گر جاتا. تو اب کیا بچتا ہے یہاں سے؟ اچھا یہ جناح، یہ ہے نا، یہ اب یہ اس میں فعل اس میں مفعول میں کیا رہیں گا؟ واو نون جمع کریں گے نا، ہے نا بھائی. اگر جو ہے اس میں فاعل ہے تو واو نون، یہ جنا ہے نہیں، جناحین ہو گیا. یہ جناحین ہو گیا. تو یہ نون گرنے کے بعد میں یہ جنا ہی کر دیا. لیکن وہ ہی ہے، ہی نہیں، وہ ہی کے اوپر زبر ہے، تسنیہ اسی لیے زبر ہو. ہاں جنا، یہاں کیا کرنا پڑے گا؟ یا ہے، یا کہ یہ الف کیا ہو جائے گا؟ یا سے بدل جاتا نہیں. وہ جو الف ہے نا، یا ہے نا، یا ہے خالی، یا رہیں گا اور نون گر گیا خالی. دیکھو لفظ کو دیکھو برابر ہوں. بھی جناحی، جناحی. الا امم امثالکم. امم کیا ہے بھائی؟ امتن کی جمع ہے، امتن کی جمع ہے، اور اس کو کوئی طبقے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا. اب مثال کیا ہے؟ امت ہے، انسانوں کے واسطے امت لیں گے. اب ایک ہے
چونٹی ایک قوم ہے، چونٹیوں کی ایک قوم ہے، پوری دنیا میں چونٹیاں ہیں، شیراں ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، پرندے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ تمہارے جیسے طبقے ہیں الگ الگ. اللہ تعالیٰ یہاں بول رہے ہیں جیسے امت کے طبقے ہیں الگ الگ، ویسے جو ہے دوسرے جانوروں کے بھی، جانوروں کے طبقہ ایک ہے، پرندوں کا طبقہ ایک ہے، ایسے طبقے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ما فرتنا، نہیں ہم نے چھوڑا، نہیں ہم نے چھوڑا فی الکتابی، کتاب میں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دیکھیے خاص طور سے یہ بھی خاص بات ہے یہاں پہ، ما فرتنا فی الکتابی، ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. کس میں؟ قرآن میں. قرآن میں جو جو بھی ہم نے لکھا ہے سب چیزیں کور کر لیے گئے ہیں، کوئی چیز بھی چھوٹی ہوئی نہیں ہے. اللہ بھول سکتا بھائی؟ رسول بھول جائیں گے، انسان بھول جائیں گے، اللہ بھول سکتا؟ نہیں بھول سکتا. یہ دنیا قائم ہے 9 ڈیکیڈ سے زیادہ ہو گئے، 9 سینچریز سے زیادہ ہو گئے انسان زمین پہ آ کے جو زندگی گزار رہا ہے. ایک دن میں رتی برابر بھی فرق نہیں کر رہی. جیسا کیسا ٹائم پہ صبح ہو رہی ہے، کیسا شام پہ شام ہو رہی ہے، کب بارش ہونا ہے بارش ہو رہی ہے، جب کوئی پیدا ہونا ہے پیدا ہو رہا ہے، جب کسی کو مرنا ہے وہ مر رہا ہے. یہ سب یہ پورے کاموں میں جو ہے رتی برابر بھی جھول نہیں رہتی اللہ کے کام میں. اور نہ اللہ بھولتا. قرآن میں ہر چیز لکھ دی گئی ہے، کوئی چیز ہم چھوڑے نہیں ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے آپ خود ہی اپنے طور سے پوری قرآن سمجھ سکیں گے. ہم لکھ تو دیے ہیں، ہو سکتا ہے آپ سمجھنے میں غلطی کر دیں، اس لیے ہم نے رسول کو بھیجا. رسولوں کو بھیجنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو ہے اللہ کی وحدانیت سمجھانا، ان کے کتابوں میں جو جو کہا گیا ہے اس کی تشریح کرنا، لوگوں کو سمجھانا اس کے تعلق سے. اور اس کے علاوہ بھی جو بھی چھٹی ہوئی ہے چیزیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے، اتنا ہی ہے بس. ان کو چھوڑ نہیں سکتے آپ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے ہو. 3 چیزیں ہیں بھائی بس، اللہ تعالیٰ، اللہ کی کتاب قرآن، اور تیسری چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 چیزوں کو جو پکڑ لیا وہ اللہ والا ہو گیا، یا اللہ اس کا ہو گیا. انہیں اللہ والا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جب آپ کا اللہ ہو گیا تو آپ کو کیا رہتا؟ باقی کوئی چیز نہیں رہتی، سیدھی جنت میں چلے جاتے. جو اس چیز میں سے کسی کو چھوڑ دیا، 3 چیزوں میں سے، اللہ کو نہیں چھوڑنا، رسول کو نہیں چھوڑنا، کتاب کو نہیں چھوڑنا، اگر چھوڑ دیے تو حزب اللہ سے حزب الشیطان میں چلے جاتا. پھر اس کے بعد میں دیکھیے کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ما فرتنا ہو گیا نا یہاں، شیئن ثم الی ربہم یحشرون، پھر جو ہے اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹایا جائے گا. یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، پیش اور زبر ہے. دیکھو آپ مضارع کا صیغہ ہے نا، مضارع علامت مضارع پہ کیا ہے؟ پیش ہے، اور درمیانی حرف پہ زبر ہے. ماضی کا رات کو کیا ہوتا؟ پہلے حرف پہ پیش، درمیانی حرف پہ زیر آتا. تو ان سب کو کس کے پاس جمع ہونا ہے؟ اللہ ہی کی طرف سب کو جمع کیا جائے گا. پھر اس کے بعد میں والذین کذبوا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. تو مطلب کہ آیاتیں دونوں بھی ہیں، ایک تو قرآن کی آیاتیں مطلب ہے، دوسرے جو نشانیاں ہیں دنیا میں دکھ رہے ہیں آپ کو، دن کیسا رات میں بدل رہا ہے، پانی کیسا پڑ رہا ہے، ہاں ایک
دانے جو ہے زمین میں ڈال دیے تو جو ہے درخت بن کے باہر نکل رہا ہے، اس سے پھول ہو رہے ہیں، پھل ہو رہے ہیں، سب یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ دیکھ کے اس کو بولتا اللہ تعالیٰ مانو مجھے۔ پھر اس کے بعد میں کیا بولا دیکھیے، سمن و بکمن۔ سمن کے معنی ہیں بھائی بہرے لوگ، مادرزاد بہرے، پیدائشی بہرے، اور ویسی جو ہے گونگے ہیں۔ سمن کے بعد کیا بکمن، بکمن کے معنی کیا ہے؟ گونگے۔ اگر کوئی جو ہے بہرا ہے، گونگا ہے، ہاں یہ کیا ہے؟ انکار کر رہے ہیں نا، میری آیات، ہماری آیات سے انکار کر رہے ہیں وہ لوگوں کے واسطے بول رہے ہیں لوگ جو ہماری آیات کا کیا کر رہے ہیں؟ ہاں جھٹلا رہے ہیں، ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ وہ کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ بہرے اور گونگے لوگ ہیں، جمع کے صیغے ہیں دونوں۔ فی ظلمات، اور اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی آیتوں کا، اللہ کی دوسرے نشانیوں کا دیکھتے ہوئے بھی انکار کر رہے ہو، جو ان کو جھٹلاتے ہیں، تو ان کا شمار کس میں ہے؟ ہاں بہرے اور گنگوں میں شمار ہے۔ اور وہ کہیں فی ظلمات، وہ اندھیروں میں ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، روشنی میں نہیں آ رہے ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ من یشاء اللہ، ہاں من یشاء اللہ، جسے اللہ چاہے، جسے اللہ چاہے۔ اس کا مادہ بولو کیا ہے بھائی؟ یشاء کا شین یا بول سکتے، شین یا بھی، شین یا حمزہ بولو، ہاں جسے اللہ چاہے کیا کر دیتا وہ؟ یذللہ، اس کو ذلیل کر دیتا۔ اللہ جسے چاہے اس کو ذلیل کر دیتا۔ کس کو ذلیل کریں گا؟ سب کو نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، جو حق کو چھوڑتے ہیں اس کو ذلیل کرتا ہے۔ ایک چیز یاد رکھو ہمیشہ، جو حق پر ہے اس کو کبھی اللہ ذلیل نہیں کرتا، جو حق چھوڑ کے ناحق کو اپنا لیا اس کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ گمراہ والا جواد والا ہے، ہاں گمراہ کر دیتا ہے، گمراہ کر دیتا۔ وَمَن یشاء یجعلہ علی صراط المستقیم، تو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ اب یہاں ایک بات خاص سمجھنے کی ہے، یہاں کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راہ پہ چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ اب یہاں سوال آتا بھائی کس کو جو ہے ذلیل کر رہا ہے اور کس کو جو ہے سیدھے راہ پہ ڈال رہا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ دونوں کون لوگ ہیں؟ تو جو سچ بولنے والے ہیں، جو سچ بولنے والے دل سے سچ بولنے والے، سچ کو ماننے والے ہیں، حق کو ماننے والے ہیں۔ جو لوگ حق کو ماننے والے ہیں، حق کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ حق کیا ہے؟ ہر صحیح چیز حق ہے، ہر غلط چیز کیا ہے؟ ناحق ہے۔ تو جو حق کو ماننے والے ہیں ان کو کیا کریں گا اللہ جو ہے سیدھے راستے پہ ڈالیں گے۔ اگر آپ دل سے حق چاہتے ہیں تو صرف ویسے ہی آدمیوں کو جو ہے اللہ سیدھے راستے کی توفیق دیتا، جو ناحق پر ہیں ان کو توفیق نہیں کر دیتا، ان کو ذلیل کرتا اللہ۔ یہ مطلب ہے۔ قل، یہ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، قل کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے بولے؟ آرائیتکم، کیا ہے بھائی؟ اس میں استفہام ہے، کیا
رائتا کم، رائتا بولو کیا ہے؟ کوسا سے گا یہ تا زبر آیا نا آخری میں. ہاں رائتکم، کیا رائتکم تم نے دیکھا ان لوگوں کو، کیا تم نے انہیں دیکھا؟ ان اگر اتاکم عذاب اللہ، کن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں؟ ان اگر، ان اتاکم عطا کیا ان کو عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، یعنی اللہ کا عذاب ان پر آیا. او یا آتتکم الساعۃ، آتت کیا ہے بولو؟ بولو جناب آتت کیا ہے؟ تا پہ جزم آیا نا، یہ بھی مادہ کیا ہے؟ آتا یا، یہ آتا یا، تو آخر پہ جزم آ گیا تو یا گر گیا ہو. سمجھ میں آیا بھی نہیں؟ یا عمران میاں سمجھ میں آیا؟ آتتکم کیا ہے بولو؟ مادہ کیا ہے؟ آتا یا ہے، عطا ہے نا. اب اس کے اوپر جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ مونس کا صیغہ لگا دے رہے ہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ یہ تا جزم لگاتے ہیں نا آخری میں، یہ تا جزم آیا تو یہ یا گر گیا. یعنی حروف علت کے بعد میں اگر جزم آیا تو کیا ہوتا؟ حروف علت گر جاتا. یہ گر گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ آتت ہوگا. اس کو کم لگا دیے ضمیر، آتت. او آتتکم الساعۃ، ساعۃ کے معنی یعنی وہ گھڑی، قیامت کی گھڑی، قیامت کی گھڑی آ گئی. اگر کوئی عذاب آ گیا، ہاں، یا جو ہے قیامت کی گھڑی آ گئی، غیر اللہ تدعون، جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے. اب کیا ہوا؟ جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا تو جو ہے اب باقی کے لوگ، اب جتنے بھی بچے ہوئے تھے وہاں کے سب جو ہے ڈر کے بھائی یا تو ہم کو اب ایمان لا لینا ہے یا بھاگ جانا ہے یہاں سے، نہیں تو ہم کو قتل کر دیا جائے گا. تو ابو جہل کا بیٹا اور ان کے بہت سارے ساتھیاں جہاز میں بیٹھ کے کشتی میں مکہ چھوڑ کے نکل گئے، مکہ چھوڑ کے نکل گئے. تو کچھ جانے کی سمندر میں جانے کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد میں زبردست طوفان آ گیا، زبردست ایسی آندھی آ گئی کہ اب کشتی جو ہے اب ڈوبتی کی جب ڈوبتی کی، ایسی حالت پیدا ہو گئی. تو جو ابو جہل کا بیٹا تھا انہیں سوچتا کہ بھائی اب یہ حضور کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کو ایک جانو بول رہے ہیں، اللہ سے مانگو، اللہ ہی دینے والا ہے، سب یہ ہے. ہاں، اور ہم جب مصیبت میں آتے ہیں تو واقعتاً ہم اللہ ہی کو پکارتے ہیں، یہ دوسرے بتوں کو کسی کو نہیں پکارتے. ہم جب مصیبت آ جاتی تو صرف اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں. تو انہوں نے بولے بھائی اللہ کو یاد کرو، اللہ ہی بچانے والا ہے. تو جو ہے طوفان تھم جاتا، یہ لوگ واپس آ جاتے، ایمان لاتے پورے. ان کا بیٹا بھی ایمان لاتا. ہاں، ابو جہل نہیں، ابو جہل کا بیٹا گیا. ابو جہل کا بیٹا چند لوگوں کے ساتھ گیا تھا تو پورے کے پورے بچ گئے، واپس آ کے انہوں نے ایمان ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بول رہے ہیں اب سمندر میں جب بیچ سمندر میں ایک بڑی سے بڑی کشتی ہو، زبردست طوفان آ گیا تو سب بتوں کو آپ چھوڑ دے کے، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو چھوڑ کے صرف مجھے یاد کرتے ہو. تو کیا مطلب ہوا؟ مجھے یاد کریں بول تو میں تم کو بچا سکتا ہوں سمجھ کے بول رہا نا، تو میں ان کو بچا دیتا ہوں. اس وقت جو مجھے اللہ مان کر پکارتے ہیں تو میں ان کو میں بچاتا ہوں.
مگر بعض ناخلف کیا کرتے، پھر جب اللہ تعالیٰ بچا دے کہ ان کو جو ہے پھر زمین تک پہنچا دیتا، پہنچتے ہی پھر شرک کرنا شروع کر دیتے۔ ایسے بھی رہتے تو وہ بیکار ہیں، جو سمجھ جاتے ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ بس اللہ ہی بچانے والا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا کام۔ ہر کام کی قوت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے کر لے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہر شخص پوچھا جائے گا، اس کو پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ مگر وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کو پسند کرتا ہے، حق کی جو ہے ہمیشہ تائید کرتا، اس کی مدد کرتا، ناحق کی مدد نہیں کرتا۔ یہ بات ہے۔ ان کنتم صادقین بول تو اگر تم سچے ہو تو بلکہ ایاہو اسی کو، یعنی اللہ کو، ایاہو مفعولی حالت میں آئے تو ایا تھا، خالی ضمیر ہے، ضمیر کو پہلے کیا آ گیا ایا آیا تو کیا ہے مطلب اس کا، مفعولی حالت میں ہے۔ بل ایاہو وہی تدعونا تمہاری سنتا ہے، تدعونا بول تو تمہاری باتوں کو سنتا ہے، ہاں، فیکشف، اور وہی تمہاری تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ کشفا ہے بے مادہ اس کا، کشفا مانے دور کرنا، تکلیف کو دور کرنے والا کون ہے؟ صرف تکلیف دینے والا بھی اللہ ہے، تکلیف دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اور اکثر جو ہے دنیا میں جو تکلیفیں آتے ہیں بھائی، خالی جو ہے آپ کی آزمائش کے لیے آتے ہیں۔ یاد رکھو آپ، بندہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھنے والا جو ہے کبھی بندے کی برائی نہیں چاہتا، کبھی بندے کو تکلیف دینا ہی نہیں چاہتا۔ اگر کوئی مصیبت آئی تو سمجھنا کہ یہ میری بڑی مصیبت کو ٹالنے کے لیے شاید آئے ہوں گے۔ ہمیشہ جب آپ ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دیے تو آپ ہمیشہ اللہ کی مدد میں رہیں گے۔ آپ اپنا کارساز کیا بولتا، اللہ مجھے بناؤ رے، مجھے بناؤ، میں ہی کارساز ہوں اس دنیا کا، دوسرا کوئی نہیں ہے، تو مجھ سے مانگا کرو تو میں دوں گا تمہارا۔ اگر مجھے چھوڑ کے ادھر ادھر بندوں کے پاس جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تم شرک میں مبتلا ہو گئے، ویسا ہو جاتا۔ ما تدعون الیہ ان شاء، ما تدعون، جو کچھ بھی جو ہے تم مدد کے لیے پکارتے ہو تو میرے ہی طرف پلٹتے ہو، میں ہی ان سب کو جو ہے وہ کرتا ہوں، اس تکلیف کو دور کر سکتا ہوں۔ ان شاء وتنسون ما تشرکون، تنسونا کیا ہے بھائی؟ نون سین یا مادہ اس کا، نسا مانے بھولنا، یہ جمع کا صیغہ ہے، وائنون مضارع، بھول جاتے ہیں، ما تشرکون، جو کچھ وہ شرک کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، شرک کرتے بھول جاتے ہیں۔ اور شرک ایک ایسی غلط بیماری ہے، وہ اللہ کے نزدیک بالکل جو ہے معافی نہیں ہے، اس کی بالکل اس کی معافی نہیں ہے۔ اگر کسی کا انتقال حالت میں شرک میں ہو گیا تو جو ہے دوزخی ہے، کافر مرا، مشرک ہو کے مرا، ظالم بن کر مرا، یہ سب لوگ کیا ہیں؟ دوزخی۔ تو لقد یقیناً ارسلنا، ہم نے بھیجا، مادہ کیا ہے اس کا؟ را سین لام، علی زبر دکھ رہا، باب افعال میں گیا ہے تو آخری میں جزم دے کے نا لگا دیے، تو ارسلنا ہم نے بھیجا، یقیناً ہم نے بھیجا، الی امم امتوں کی طرف، من قبلی کا تم سے پہلے، ہاں، فَأَخَذْنَاهُمْ پھر ان کو پکڑا ہم نے، امتوں کو کیا کرا؟ پکڑا اللہ تعالیٰ نے،
بالباسائی، تنگ دستی میں، تکلیف میں پکڑا، تکلیف لا دیا ان لوگوں پر، امتوں پر کیا کیا ہم نے؟ تکلیف لا دیا۔ وہ ذرائی، بولو ذرائی کیا ہے بھائی؟ تکلیفیں سب، تکلیف کی جتنے بھی چیزیں ہیں نا اس میں سب آ جاتے ہیں اس میں، ہاں۔ وہ ذرائی لعلہم، شاید کہ وہ لوگ، شاید کہ وہ لوگ یتضرعون، کیا بولیں دیکھو بھئی یہاں غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں؟ تم سے پہلے کئی امتوں کو ہم نے بھیجا اور ان امتوں پر ہم نے بہت سی تکلیفیں ڈالیں، مصیبتوں سے ان کو پکڑ لیا ان کو۔ تو کیا سمجھ کے ڈالے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ ہیں لعلکم، شاہد کہ وہ لوگ گر رہے ہیں میرے واسطے، میری تکلیف کو دور کر دے اللہ بول کے گر رہا۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بول رہے ہیں میں کسی کو تکلیف دے کر یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری طرف مجھ سے رجوع ہو کے گڑگڑا کے مانگتا ہے کیا تکلیف دور کرنے کے واسطے۔ مطلب ہے اللہ کا حکم ہے کہ جب بھی کوئی تم کو تکلیف آئے یا کوئی سی بھی مصیبت آئے تو صرف میرے سامنے گڑگڑاؤ، کسی کے پاس مت جاؤ، میرے سامنے گڑگڑاؤ۔ ذراؤ کے معنی کیا ہے؟ گڑگڑا کے، یعنی حد سے زیادہ گڑگڑا کے کیسا بے تعزیری سے جو مانگتے ہیں تو وہ ویسا مجھ سے مانگو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد میں کیا دیکھ رہے پھر کیا بول رہے ہیں دیکھیے آپ، فلولا، پھر اگر، لا اذ جاءہم باسنا، اور اگر نہیں، جب اس وقت نہیں آئی ان کے پاس باسنا، یعنی وہ تکلیف نہیں آئی، تضرعوا ولیکن، یہ کیا کیے، یہ جو تکلیفیں آئیں تو بجائے اللہ کی طرف رجوع ہو کے گڑگڑانے کے، ہاں، وہ کام نہیں کیے، اللہ سے گڑگڑا کے نہیں مانگے۔ کیوں نہیں مانگے؟ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ جب تک انسان کا دل نرم رہتا نا، انسان کا دل نرم رہا تو اس میں گڑگڑانے کی صلاحیت آتی رہتی ہے اس میں۔ جب انسان سخت ہو جاتا، ظالم ہو جاتا تو ہوش بولتا ہر چیز کو، کیا بولنے کی ضرورت ہے، سمجھے؟ وہ بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو وہ جو ہے کیوں نہیں گڑگڑاتے وہ لوگ؟ کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، پتھر کی طرح ان کے دل سخت ہو گئے، تو گڑگڑانا چھوڑ دیتا ہوں، نماز چھوڑ دیتا ہوں، روزے چھوڑ دیتا ہوں، ہر نیک کام چھوڑ دیتا ہوں۔ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا تو سخت ہو گیا تو وہ قرآن بھی نہیں سمجھ سکتا، قرآن بھی نہیں سمجھ سکتا۔ تو اور دل کو نرم کرنے کی چیز جو ہے صرف اللہ کی یاد ہے، اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے دل سے بھیک مانگتے رہنا، تو اللہ دل نرم رکھتا آپ کا۔ سب کی بھلائی میں رہنا، برائی میں نہیں جانا، کوئی غلط کام نہیں کرنا، تو دل کیا رہتا؟ نرم ہو جاتا۔ آپ کسی کو، آپ خود کو تکلیف کیا، کسی دوسرے کی بھی کوئی تکلیف ہو تو آپ کو تکلیف ہوتی، اپنے دل کو ویسا بنانا، اتنا نرم کر دینا لوگ۔ اب کسی کو تکلیف کو آپ دیکھیں بھی تو کیا کرنا، آپ کو بھی تکلیف ہونا، ویسا نرم ہونا، تو وہ آدمی جو ہے قرآن کو بھی سمجھتا، صحیح طور پہ سیدھے راستے پہ آ جاتا۔ ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔
یہ سخت کی تشریح کرو درمیان کیا ہے؟ آخر میں تا پہ جزم دکھ رہا ہے تو واحد مؤنث کا صیغہ ہے، تو مادہ کیا ہوں گا اس کا؟ مادہ غائب ہے یہاں، واو ہے، قاف سین واو مادہ ہے۔ مادہ کیا ہے؟ قاف سین واو، اس کے بعد میں تا آنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ قاف سین واو، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ماضی کیا ہو جائے گا؟ خسا، خاص سین الف، سو پہ زبر ہوتا نا بھائی، ماضی میں کیا ہوتا سو پہ؟ تو خسا ہو گیا۔ اس کے بعد خطا پہ الف پہ جزم آ جائے گا، تا پہ جزم آ جائے گا، وہ ہے نا، تا پہ جزم آیا تو کیا ہو؟ الف یہ گر جاتا، سخت ہو جانا۔ ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے وہ لوگ جو ایسا سوچ رہا نا، اس کا دل سخت ہو گئے اور ان پرواہ نہیں کر رہا اللہ کی، تو وہ جو ہے اللہ ان کے دلوں میں ایسا ڈالتا کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے۔ شیطان کا کام ہے۔ اگر شیطان نہیں ہوتا تو ممکن ہے انہیں وہ آتا، شیطان اس کو جو ہے تو بہت اچھا کام کر رہا بھائی، تیرے سے اچھا کون آدمی ہے، ایسے ہی رہے تو اور تیرے کو مزہ آئے گا، ایسا بھٹکاتا ہو شیطان۔ سخت دل والے انسان کو کیا بولتا ہے؟ بھائی کچھ نہیں ہے، تو سخت تو کچھ نہیں ہے، تو صحیح ہے، تو جو کر رہا صحیح ہے، ایسے ہی رہے تو۔ بھٹکاوے میں آتا شیطان، شیطان کے بھٹکاوے میں آتا انسان۔ ماں کانو، یہاں جو تم کیا کر رہے ہو، کرتے رہتے ہو، وہ تم جو کر رہے ہیں سو صحیح ہے۔ کون سکھا رہا ہے؟ یہ شیطان بتا رہا ہے۔ تو انہیں کیا ہوتا؟ دل میں خوش ہوتا۔ اب کسی بھی تعریف کرو آپ، غلیظ آدمی کی بھی، تو خوش ہوتا نہیں ہوتا ہوں، خوش ہو جاتا ہوں، اور وہی سوئی صحیح سمجھتا اس کو۔ اگر وہی سخت دل انسان کو آدمی اگر کچھ غلط کرے تو پلٹ کے لڑنا شروع کرتا ہے۔ نرم دل انسان رہا تو کیا کرتا؟ غور کر کے اپنا آپ کو کریکٹ کر لیتا ہوں۔ چلیے اس کے بعد فَلَمَّا نَسُوا، پھر جب نسو ما یذکروا بہ، ذکروا بہ، ذکروا کیا ہے بھائی؟ نصیحت کا کیا جانا۔ اب یہ نصیحت کریں نا، اللہ کیا وہ بول رہے ہیں یہاں کہ جو ہے اگر مصیبت ہو گئی تو تم میرے سامنے گڑ گڑاؤ، ہے نا۔ وہ نصیحت کو جو ہے نہیں مان رہے، بھول جا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ فلما، جب نسو، تم بھول گئے، ماں ذکروا، یہ نصیحت کو تم کو یاد نہیں آیا، تم کو یاد نہیں آیا سمجھو، تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھی؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں یہاں؟ دیکھیے بہت زبردست ہوا یہ بات۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کوئی بھی شخص جب گڑگڑانا چھوڑ دیتا ہے، آدمی سخت دل ہو کے گڑگڑانا اللہ کے سامنے چھوڑ دیتا ہے، تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ویسے شخص کو ہم اب بالکل چھوڑ دیتے ہیں، انہیں اور تباہی کی طرف چلے جانا، کوئی پکڑ ہی نہیں کرتے اس کو اور اس کی آمدنی میں اضافہ کر دیتے، اس کے گاڑیوں میں اضافہ کر دیتے، اس کے زیورات میں اضافہ کر دیتے، اس کے محل کو جو ہے اور اونچا کر کے بہتر بنا دیتے۔ اللہ بول رہے ہیں، یہ اللہ کا ارشاد ہے، غور سے سنو بھائی۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے، راحت کے دروازے کھول دیتے ہیں اس کے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فریح، وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، محلات مل گئے، کئی گاڑیاں ہو گئے، ڈھیروں سونا چاندی مل گیا، ملازم لوگ مل گئے، سب عیش و آرام کی انتہا ہو گئی، تو کیا ہوتا؟ خوشی سے نہال ہو جاتا، میرے سر کا کوئی مست آدمی دنیا میں نہیں ہے، بلکہ کیا ہوتا؟ انہیں نڈال ہو جاتا اس وقت۔
خوشی میں مست ہو جاتا تو اس وقت کیا بولتے دیکھیے اللہ تعالیٰ، فریحو بما اوتو، جو کچھ اس کو دیا گیا اس سے کیا ہوتا انہیں بہت خوش ہو کے زام کرتا. اس وقت کیا کرتے اللہ تعالیٰ، اخذناہم، ہم اس وقت پکڑ رہے تھے، ڈھیل دے کے اس کو انتہا ڈھیل دے کے ہر چیز دے کے جو ہے دینے کے بعد میں اس کو پکڑ لیتے. کیا پکڑتے بول رہا تھا کیا جا، اخذہم بغتۃ، اچانک پکڑ لیتے ہیں، فاذا ہم مبلسون، اور پھر وہ کیا کرتے بھائی، وہ مایوس ہوتے. بے لام سین مادہ اس کا، بے لام سین، میم پیش والا ہے تو باب افعال کا ہے یہ، ہاں تو مصدر کیا ہوگا، ابلاسن ہے نا، یبلسو، مبلسو، جمع کر سکا مبلسون، تو کیا ہو جاتے ہیں لوگ، مایوس ہو جاتے. جب اس کے بعد میں پھر پوچھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فَقُتِيَ، قطیہ کی تشریح کرو ادھر میاں، خاف تا عین مادہ ہے، خاف تا عین، قطع، قطع مانے کاٹنا، بکری کو کاٹو، آم کو کاٹو، کس کو بھی کاٹو، اس کو کیا بولتے، قطع کرنا، قطع. ہاں تو قطی وہ کیا ہے، یہ ماضی کیا ہو گیا، قطع. ماضی کیا ہے، خطا ہے. ماضی کو مجہول بناؤ کیا ہوگا، قطیہ ہوگا. آپ پہ پیش آ گیا، درمیان پہ زیر آ گیا، قطیہ بول تو کاٹ دی گئی. بس کاٹ دی گئی، دابرو، ان کی جڑ کاٹ دی گئی. دابر کے معنی کیا، جڑ، ان کی جڑ کاٹ دی گئی. القوم، القومی، اس قوم کی، الذین، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ظلم کیا، ان کا ہی حال ہوگا بھائی، یہ ظالم لوگوں کا حال ہوگا. یہ ظالم بھی دوزخیاں ہیں بھائی، سمجھے. یہ مت سمجھو کہ اگر کوئی ظالم آدمی ہے تو اچھا آدمی ہے. بعض لوگ رہتے ہیں، بعض ظالم ایسے بھی رہتے ہیں، بعض وقت سخت رہتے ہیں، بعض وقت نرم بھی رہتے. ظالم ظالم ہی رہتا، اس کی بھی بخشش نہیں ہے. خطیہ، کاٹ دی گئی ان کی جڑ، القومی، قوم الذین ظلمون، وہ لوگ جو ظلم کیے. والحمد للہ رب العالمین. پھر کیا ہو رہے ہیں، تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، پالنہار ہے. جتنے بھی جہان ہے، جہان، ہر جہان میں جو ہے جتنی بھی مخلوق ہے اس کو غذا پرووائڈ کرنے والا کون ہے، اللہ ہے، کوئی نہیں کر سکتا.